کی رگ جان سے بھی قریب ہیں، شارک سے بھی قریب ہیں. یعنی انسان کے دل اور خیالات میں ذہن سے گزرنے والے خیالات سے بھی اللہ کی ذات آگاہ ہے اور اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اور پھر آگے یہ کہا کہ جو تمہاری آنکھوں کی خیانتیں ہیں اور جو تمہارے دلوں کے راز ہے خدا ان کو بھی جانتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ اسلام کا جو میسج ہے، اسلام میکینیکلی ہم سے وہ کام نہیں کراتا، میکینیکلی فزیکلی ایبسٹریکٹ میں. مثلا صلاۃ ہے تو آپ نے جناب کھڑے ہو گئے، رکوع کیا، سجدہ کیا، سارا کچھ کیا، ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ پہ ارکان اسلام انتہائی ضروری ہیں. لیکن صلاۃ کا مقصد صرف یہ نہیں ہے. صلاۃ کا مقصد تو وہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آپ کی صلاۃ جو ہے آپ کو برائیوں سے دور لے کے جانے والی ہونی چاہیے. صرف میکینیکلی آپ نے سارا کام کر دیا تو وہ نہیں ہے. اسی طرح جو پردے کے احکامات ہیں، اسلام نے میکینیکلی بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے عورتیں یہ اپنی اوڑھنیاں لے لیں اپنی چھاتیوں پہ اور یہ کریں وہ کریں. لیکن جو آیت شروع ہوتی ہے اس میں کہا یغضوا ابصارہم، مردوں کو کہا پہلے کہ اپنی نظروں میں، اپنے خیالات میں، اپنی نفسیات میں، اپنے مائنڈ میں پاکیزہ خیالات لاؤ. حالانکہ میکینیکلی تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب تک کسی آدمی کے مائنڈ میں، اس کے خیالات میں، اس کے دل میں وہ چیز جاگزی نہیں ہوتی تب تک تبدیلی نہیں آتی. تو قرآن جو ہے وہ صرف میکینیکلی امپلیمنٹ لا نہیں کراتا، وہ انسان کی نفسیات تبدیل کر دیتا ہے، انسان کا ذہن تبدیل کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے دلوں کے اندر اٹھنے والے خیالات، تمہارے ذہن کی خیانتیں اور تمہارے نفس کے اندر پیدا ہونے والے وسوسوں سے بھی وہ آگاہ ہے، اور اسی سے جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے. بلکہ ایک اور آیت میرے ذہن میں اکثر ہم جو بات کرتے ہیں ہمارے قوموں کی اور مسلمان امہ کے زوال کی، تو اس میں بھی بڑی خوبصورتی سے کہا ہے کہ اگر اس پہ غور کریں ایک آیت میں ہی کہ ان اللہ یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ کسی قوم کی اس وقت تک حالت نہیں بدلتی جب تک وہ قوم اپنی نفسیات میں، اپنی سائیکی میں، اپنی تھنکنگ میں تبدیلی پیدا نہ کرے. یہ انفسہم، یہ علم نفسیات جو ہے وہ سائیکالوجی کو علم نفسیات کہا جاتا ہے، نفس کی سائنس ہے. تو بالکل صحیح ہے کہ جب تک قوم کا ہر فرد، ہر طبقہ اپنی نفسیات میں تبدیلی پیدا نہیں کرے گا، قوم میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. میکینیکلی آپ جتنی مرضی لا بنا لیں، ان لا پہ کوئی امپلیمنٹیشن ہو نہیں سکتی. تو یہ آیتیں بھی چونکہ اس سے تھوڑی سی منسلک تھیں. اگلی آیت یہ 41/46 کہ اگر کسی نے اچھا عمل کیا ہے تو وہ اپنے لیے کیا ہے، اور اگر کسی نے کچھ غلط کام کیا ہے تو اس کا بھی کانسیکوینسز، اس کے نتائج اس کو خود بھگتنا ہے. اس کے بعد یہ سورہ الاسراء، اس کی آیت 17/13 اور 15، یہ 3 آیات ہیں. اور اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو آدمی کا جو نامہ اعمال ہے، جو بھی آدمی وہ کر رہا ہے اس کے گردن میں لٹکا ہوا ہے کہ وہ کرامن کاتبین ساتھ ہیں، وہ ریکارڈ کیپنگ کر رہے ہیں، اور جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ آپ کے پاس یہاں پہ ہے، وہ ویزیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پہلی آیت میں یہ کہا گیا. اور پھر جب ڈے آف ججمنٹ آئے گا تو پھر وہ اوپن شیٹ ہو جائے گی، وہ پھر جو ہے وہ سپریٹ اوپن ہو جائے گا، اور پھر اس کو خود کہا جائے گا کہ اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھو، کہ یہ جو فرد جرم ہے وہ تمہاری طرف سے تمہارے خلاف ہے، یہ تم خود اپنے خلاف فرد جرم عائد کر رہے ہو، خود پڑھو کیا کیا تم نے. وہ جیسے ایک ویڈیو ریکارڈنگ ہے، آپ کو دکھا دی جائے گی، دیکھ لو یہ تم نے خود ہی کیا ہے، اور تو کوئی کرنے والا نہیں ہے. تو یہ آج کا جو ہے وہ اکاؤنٹ اگینسٹ یور سیلف، یہ تمہارے خلاف جو ہے وہ وہی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ہے. اور اس میں اور یہ ریکارڈ اس کو وہ سارا کچھ بتا دے گا کہ اس نے کچھ کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب تک ہم نے ان کو وارن کرنے والے رسول نہیں بھیجے تب تک ہم نے ان پہ یہ نہیں کیا. تو اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک کسی انسان تک اسلام کا پیغام اچھے طریقے سے، وارن طریقے سے نہیں پہنچتا ہو تو اتنی دیر تک ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی مطلب اس کو بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ ملے. اور اس میں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اچھے کریکٹر کے ساتھ اسلام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. اس کے بعد یہ ساری جو ہماری گفتگو ہوئی، ان کا جو کنکلوژن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو پہلے یہ کہ انسان کا کوئی کام جو ہے وہ بلا نتیجہ نہیں ہے. وہ فزکس کا لا بھی ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. تو بالکل آپ جو بھی کرتے ہیں وہ اس کا نتیجہ کوئی نہ کوئی ایفیکٹ ہے. ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو ہماری باڈی میں نیوٹرینٹس جاتے ہیں، لیکن اگر ہم کو عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی وہ ہماری جو ہمارا سیلف ہے، ہماری جو
خودی ہے، ہماری جو روح ہے، جسے جو بھی آپ اس کو لفظ دے لیں، اس پہ اس کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ چوری کا گھی کھاتے ہیں تو چوری کا گھی کھانے سے بایولوجیکلی تو آپ کی باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہے، آپ چوری کا گوشت کھا لیں، چوری کے پھل کھا لیں، بایولوجیکلی تو وہ تو آپ کو نیوٹرینٹس ملیں گے، لیکن آپ کی جو سیلف ہے جس نے آگے جانا ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے۔ یعنی اگر آپ نقصان دہ پھل کھائیں گے تو آپ کی بایولوجیکل باڈی ڈیمیج ہوگی، لیکن اگر آپ غلط طریقے سے کھائیں گے تو آپ کی وہ اندر کا وہ انسان ڈیمیج ہوگا جس نے آگے جانا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو پرماننٹ ویلیوز ہیں، اگر اس کے مطابق اگر زندگی بسر کریں تو انسان کی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے، وہی جسے ہم خودی یا سیلف کہہ رہے تھے۔ اور اگر ان ویلیوز کی آپ خلاف ورزی کریں تو آپ کی جو سیلف ہے وہ ڈسٹرائے ہوگی۔ جیسے آپ حفظان صحت کے اصول کو نہیں اپنائیں گے تو آپ کی بایولوجیکل باڈی ڈسٹرائے ہوگی، اسی طرح اگر ان ویلیوز کو نہیں کریں گے تو آپ کا وہ انسان کی ذات ڈسٹرائے ہوگی، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ انسان کے عمل کے اندر پوشیدہ ہیں اور ان کا لازمی اور فطری نتیجہ ہوتے ہیں۔ پانچویں یہ ہے کہ یہ آپ کسی دوسری کی طرف ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنی ذات کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو آپ دوسری کی طرف ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ ایون بایولوجیکل باڈی کے لیے بھی اگر آپ کے ڈیفیشنسی اگر کسی آدمی کو تو اس کو میڈیسن کھانی ہے، اس کو فوڈ کھانا ہے۔ اگر میں ورزش کر رہا ہوں تو میرا جتنا مرضی بیٹا پیارا ہے میں اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا کہ میں 4 گھنٹے دوڑا ہوں اور اس کا فائدہ اس کو ہو۔ بایولوجیکل باڈی میں بھی نہیں ہو سکتا اور انسانی ذات میں بھی نہیں ہو سکتا۔ جو میں کر رہا ہوں اس کا فائدہ مجھے ہی ہونا ہے، میں ٹرانسفر نہیں کر رہا، فوٹو کاپی نہیں بھیج رہا کہ جناب آپ کی طرف یہ کاپی چلی جائے گی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر اس کے مطابق اگر زندگی بسر کرو گے تو تمہاری ذات میں حسن پیدا ہوگا، اور اگر تم نے ناہمواریاں پیدا کرنے والی روش اختیار کی، اگر نیکیاں کرو گے تو اس کا بھی فائدہ ہے، اور غلط کرو گے تو اس کا بھی تمہیں ہی نقصان ہوگا۔ اور اس کے بعد کہ جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں تو ان کی ذات کو فائدہ ہوگا۔ یہ ایک اور تیسری آیت ہے کہ اس میں بھی یہ بتایا ہے۔ پھر اور اگلی آیت دیکھیے کہ اس دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی نے اپنا رسپانسبل ہوگا۔ اس میں کافی آیات ہیں اس موضوع سے متعلقہ کہ یوم حشر کے دن کیا ہوگا، مطلب ایون باپ بیٹا اور ماں باپ کا بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ اور پھر یہ آگے یہ بتایا کہ جب یہ نتائج سامنے آئیں گے تو نہ تو کوئی دوسرا شخص کسی کے کام آ سکے گا اور نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، اور نہ ہی وہ کسی کو فدیہ دے کے چھڑا سکے گا، اور نہ ہی کوئی مجرم کی کوئی مدد کر سکے گا۔ یہ 2/48 سورہ بقرہ کی آیت میں پورا تفصیل سے بتا دیا کہ وہاں پہ کوئی کسی کا نہیں ہے کہ جناب یہ آدمی اس آدمی کو آگے لے جائے گا یا اس کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا دے گا یا اس آدمی کو جو ہے وہ اس سے فائدہ پہنچے گا، پورا بتا دیا گیا ہے۔ اب قرآن حکیم نے اس پوری بنیادی حقیقت کو یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ حل یجزون الا ما كانوا يعملون۔ یہ 4-5 دفعہ یہ مختلف جگہ پہ قرآن کے الفاظ جو آئے ہیں کہ انسان کو اپنے کاموں کا صلہ ملتا ہے، اور پھر اس کے آگے کہا ہے کہ کاموں کا بدلہ بہت جلد مل جائے گا، اور پھر سورہ یونس میں بھی بتایا کہ تمہیں صرف اس کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے ہو، اور اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے، نہ مرد کی نہ عورت کی، جو تم کرتے ہو تمہیں۔ اور پھر اس سے اگلی آیت میں بھی یہ کہا ہے کہ تیرا رب ان سب کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، اور سورہ نحل میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ہر شخص کو اس کے کاموں کا پورا بدلہ ملے گا، اور کسی پر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی فیور نہیں ہوگی، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور یہ خدا کا قانون ہے جس کو یہ بتا دیا ہے کہ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، کہ جو کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کے ذات پہ